حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء دکن کے تسلسل میں آج آپ کا تذکرہ اور آپ کی سیرت پاک ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں سے ہیں اور آپ کے چوتھے شہزادے ہیں۔ قطب دوائر حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ آپ کے متعلق تذکرہ اولیاء کرام میں بہت ساری سیرت اور آپ کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ وہ کتابیں جن میں آپ کا تذکرہ بالخصوص لکھا گیا ہے ان میں حضرت عبدالجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کے شاگرد ہیں۔ آپ کی متعدد کتابیں ہیں جو تذکرہ اولیاء کے نام سے بھی ہے، تذکرہ سلاطین کے نام سے اور تذکرہ شعراء کے نام سے۔ تو تذکرہ اولیاء دکن، تذکرہ سلاطین دکن اور تذکرہ شعراء دکن۔ ان کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ کا بھی حضرت عبدالجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن۔ اولیاء کرام ملک دکن میں جتنے حضرات گزرے ہیں تقریباً ان کے تذکرے کا تسلسل الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ حاضرین، آج انشاءاللہ تعالی رائل سیما کے ایک بڑے شہر ادونی اور ادونی کی نامور بے مثال قدیم ترین شخصیت جن کا شمار بڑے بڑے اکابر اولیاء و صوفیاء کرام میں اور ماہر ترین علماء دین میں ہوتا ہے، حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء دکن کے تسلسل میں آج آپ کا تذکرہ اور آپ کی سیرت پاک ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں سے ہیں اور آپ کے چوتھے شہزادے ہیں، چوتھے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے القابات اس طرح بیان کیے گئے ہیں: اشرف المعاصر، افضل المظاہر، قطب دوائر۔ قطب دوائر آپ کا ایک خاص لقب ہے جو دیگر بزرگ اور اولیاء کرام میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ قطب دوائر کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی سلطنت اور روحانی سلطنت اور اپنی محبوبیت کا جو دائرہ بزرگان دین کے لیے منتخب فرمایا ہے اس کو دائرہ کہا جاتا ہے، اور اس کے جو سردار ہوتے ہیں ان کو قطب کہا جاتا ہے۔ قطب دوائر حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ آپ کے متعلق تذکرہ اولیاء کرام میں بہت ساری سیرت اور آپ کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ وہ کتابیں جن میں آپ کا تذکرہ بالخصوص لکھا گیا ہے ان میں حضرت عبدالجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کے شاگرد ہیں۔ آپ کی متعدد کتابیں ہیں جو تذکرہ اولیاء کے نام سے بھی ہے، تذکرہ سلاطین کے نام سے اور تذکرہ شعراء کے نام سے۔ تو تذکرہ اولیاء دکن، تذکرہ سلاطین دکن اور تذکرہ شعراء دکن۔ ان کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ کا بھی حضرت عبدالجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے، جو اس زمانے میں بہت زیادہ اس کو شہرت حاصل ہوئی۔ اور علم فقہ، اصول فقہ کی بڑی مشہور کتاب جو درس نظامی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اس کی تعلیم کے بغیر عالم دین نہیں ہوتے، نور الانوار، اس کا بھی آپ نے ترجمہ اور تشریح اردو زبان میں کی ہے۔ حضرت عبدالجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔
اور اسی طرح حیدرآباد کے قدیم بزرگ گزرے ہیں جو 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں جن کی حیات طیبہ رہی ہے، حضرت موسیٰ قادری، سید موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سید علی موسوی علیہ رحمت و رضوان، آپ نے اولیاء کرام کے تذکرے پر ایک ضخیم کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام مشکوٰۃ النبوہ ہے۔ اس میں بھی حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اور دکن کی تاریخ اور سیرت اولیاء پر لکھی گئی ایک اور مشہور کتاب ہے جو قلمی مخطوطی کی حیثیت رکھتی ہے، حدیقہ رحمانی۔ حدیقہ رحمانی میں بھی حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ مصدر کی حیثیت رکھنے والی 1 صدی 2 صدی قدیم کتابیں ہیں جو فارسی اور اردو زبان میں تحریر کی گئی ہیں۔ ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات حضرت کے تذکرے سے متعلق ہم سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ویسے القابات بہت سارے ہیں، ان میں سے رائلسیما، ادھونی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں آپ کو صابر صاحب ولی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے صبر کے بڑے عظیم واقعے ہیں، اس لیے آپ کو صابر صاحب بھی کہتے ہیں۔ اور تذکرے کی کتابوں میں آپ کی عرفیت حضرت صاحب کے نام سے مشہور ہے، آپ کی عرفیت معروف ہے۔ حاضرین، حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ اس جہان تاریک کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے منور کیا، تو حضرت لاؤبالی علیہ رحمت و رضوان اپنے معمول کے مطابق جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے پاس تشریف لائے اور تکبیر کہی اور اقامت کہا، پھر آپ کا نام سید طاہر نامزد فرمایا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا ہے، آپ کے شہزادے جب تولد ہوتے تو آپ تسمیہ خوانی کے بعد، اذان و اقامت کے بعد اپنے شہزادے کی آنے والی زندگی میں کیا عظیم ترین واقعات ہونے والے ہیں، اہم، اور کیا احوال ان کے ظاہری باطینی وغیرہ کمالات ان کے دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں، حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے کو اپنے شہزادوں کے متعلق ذکر فرماتے تھے۔ چنانچہ والد گرامی حضرت شاہ لاؤبالی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے شہزادے کے متعلق یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ یہ میرا فرزند سید طاہر خلافت اویسیہ اور فیض اویسیہ بلا واسطہ حضرت سیدنا پیران پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیے گا، اور آپ پر فیوزات کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد گرامی سے خلافت حاصل نہ تھی، بلکہ اویسی فیضان اور باطنی روحانیت کا کمال براہ راست حضرت غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ آپ کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ تقریباً 20 سال تک آپ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں رہے، اور اکثر اوقات حضرت کی خدمت میں رہ کر آپ نے فیض حاصل کیا، بیعت کامل کی اور خرقہ زیبتن کیا، اور کمالات باطینی بھی حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، اور کمالات ظاہری یعنی حروف اور تحریر کی مہارت، اسی طرح تفسیر قرآن مجید، علم حدیث شریف، علم فقہ، علم لغت وغیرہ،
یہ سارے کمالات آپ کو حاصل ہوئے۔ بچپن میں آپ کے قرب و جوار اور آپ کے پڑوس میں ایک غلام رہا کرتے تھے جن کا نام مسعود خان تھا۔ مسعود خان بچپن سے آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور مسعود خان دراصل عبد الوہاب کے غلام تھے، اور عبد الوہاب ملک ریحان کے غلام تھے، اور ملک ریحان علی عادل شاہ بادشاہ بیجاپور کے وزیر تھے۔ تو گویا کہ یہ ادھونی کا علاقہ بیجاپور کے ماتحت تھا اس دور میں، اور حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسعود خان رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ کسی علاقے کے بادشاہ بن جائیں۔ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں رہ کر وہ گویا کہ ایک خادم اور مرید یا پھر شاگرد کی حیثیت سے اپنا وقت گزارا کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے، فیض بھی حاصل کرتے، اور آپ کی خدمت کرتے، وضو وغیرہ کے لیے پانی پیش کیا کرتے۔ اس طریقے سے حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ سے مسعود خان فیض حاصل کیا کرتے، اور علم کا فیض بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسعود خان نے حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے کسی مقام کی ولایت، گورنری یا بادشاہت عطا کیجیے۔ تو حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو عطا کریں گے۔ حاضرین، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادوں کو اپنی حیات طیبہ میں اپنی وراثت کا حقدار بنایا، اور ان کے متعلق تقسیم فرمائی۔ جس کو جو عطا فرمانا تھا آپ نے اپنے شہزادوں کو عطا فرمایا، لیکن حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاص کتابیں عطا فرمائی۔ وہ کتابیں کہ جن میں علم دعوت تھا، اور وہ کتابیں کہ جن میں روحانی علاج کے طور طریقے ذکر کیے گئے تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد میں حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے برادر اکبر حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتابیں طلب کی، تو حضرت کے شہزادے اکبر حضرت سید عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں، ان کا علم حاصل کرنا اور ان کے مطالعے کی استعداد رکھنا، اس کے لیے کامل مہارت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ یہ لینا چاہتے ہو تو والد ماجد کی روحانیت سے متوجہ ہوں، اور میں بھی حضرت کی روحانیت کی جانب متوجہ ہو کر اجازت کے بعد میں آپ کو یہ کتابیں عطا کروں گا اور آپ کے حوالے کروں گا۔ حاضرین، اس جواب سے حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کبیدہ خاطر ہوئے، اور آپ کو ملال ہوا، حزن ہوا، جس کی وجہ سے آپ کرنول چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہتے تھے۔ اسی درمیان میں مسعود خان نے آپ سے یہ عرض کیا۔ یہ جو تفصیلی بات ہم نے اوپر بیان کی ہے، حضرت سید غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ مشکات النبوہ کے جلد ششم میں حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں یہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ کے یہ کلمات ہیں اور مفہوم بھی آپ ہی کا بیان کیا ہوا ہے۔ چنانچہ مسعود خان نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے کسی مقام کی سرداری عطا فرمائیں۔ تو حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مسعود خان کو اس وقت طلب کیا اور فرمایا، یہ میرے 2 نالین ہیں، اس کو تم لے لو اور لے کر امتیاز گڑھ یا امتیاز نگر یعنی ادونی جاؤ۔ اس وقت ادونی کا نام امتیاز گڑھ تھا، بعض جگہ امتیاز نگر لکھا ہوا ہے، تو وہاں کی حکومت تمہارے نصیب میں ہے۔ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ اس کم عمری میں
آپ کے والد ماجد کے وصال کے بعد میں ولایت کے اس اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز تھے کہ اپنے خادموں کا مستقبل کیا ہے آپ وہ بھی جانتے تھے، اور کہاں کی ولایت، کہاں کی گورنری ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے، حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم روحانیت، قلب کی صفائی اور پوشیدہ علوم اس اعلیٰ درجے کے عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ مسعود خان آپ کے دو نالین سر پر لیے ایک چھوٹی سی جماعت اور جمعیت کے ساتھ میں امتیاز نگر کی طرف، ادھونی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو وہاں کے حاکم اور لوگ اس کو داخل ہونے سے منع کر رہے تھے، تو مسعود خان حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے حسب ارشاد اپنے ممدوح اپنے ممدوح کے نالین، یعنی حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نالین ان لوگوں کو دکھائے جس پر دیکھنے والے اگرچہ کہ ان کے پاس ہتھیار ہوں یا روکنے کے لیے ان کے پاس اختیار ہو، جیسے وہ لوگ حضرت کے نالین دیکھ لیتے خاموش ہو جاتے، ساکت ہو جاتے، اور اس طرح مسعود خان کو کسی بھی قسم کے مقابلے یا پھر لڑائی یا جھگڑے کی نوبت نہ آئی۔ وہ آپ کی نالین کی برکت سے، حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے نالین کی برکت سے شہر میں داخل ہو گئے، ادھونی میں آئے، یہاں تک کہ جو حاکم اپنے گھر میں، اپنے محل میں موجود تھا، حاکم کے پاس بھی آپ تشریف لے گئے اور اس کو معزول کر کے ملک ادونی کے قلمرو ہو گئے اور اس پر قابض ہو گئے۔ مسعود خان نے ملک ادونی پر اپنی سلطنت جمانے کے بعد میں حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قادری یا صاحب حضرت قادری کے نام سے مشہور تھے، ان سے ان کے دربار میں استدعا کی اور ان سے گزارش کی کہ آپ بھی ادونی تشریف لائیں۔ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ مسعود خان چونکہ بچپن سے آپ کے خادم رہے ہیں، اس لیے ان کی گزارش پر ادھونی کا رخ فرمایا، اور جیسے مسعود خان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت یہاں تشریف لا رہے ہیں تو وہ اپنی جمعیت کو لے کر حضرت کے اعزاز و اکرام کے لیے احترام کے ساتھ استقبال کے لیے گئے اور اپنے گھر لائے اور ایک مقام متعین کیا اور اپنی ساری عقیدتوں کا اظہار کیا، چونکہ وہ ہمیشہ حضرت کی غلامی میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب سلطنت ملی تب بھی حضرت کی غلامی ہی سے جڑے رہے۔ چنانچہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں تشریف لانے کے بعد اعظم شاہ، یہ عالمگیر بادشاہ کے بڑے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، تو اعظم شاہ اپنے وزیر غازی الدین خان فیروز جنگ کے ساتھ لشکر لے کر ملک دکن کو روانہ ہوئے۔ حیدرآباد کی اس وقت فتوحات ہوئی، اس کے بعد ادونی کی طرف بھی وہ آئے اور ادونی پر اپنا قبضہ جما لیا، مسعود خان کو قید کر دیا۔ جب مسعود خان کو قید کر لیا گیا تو اسی وقت وہاں سے اس کا تصرف برخاست ہو گیا۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسعود خان ہمارا خادم تھا جو قید کر لیا گیا، اب ایک نیا حاکم آیا ہے، اس لیے ہمارا یہاں رہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ ادھونی ترک کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنا ساز و سامان لے کر، اپنے مریدین کو لے کر دوبارہ کرنول کا عزم کیا اور شہر سے روانہ ہو کر قلعے سے متصل باہر قیام کیا۔ جب مریدین اور آپ کے متقدین آپ کو رخصت کرنے کے لیے آپ کے پاس جمع ہونے لگے، ایک کثیر تعداد وہاں پر حاضر ہوئی۔ یہ صورتحال غازی الدین خان جو اعظم شاہ شہزادہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وزیر غازی الدین خان کو پتہ چلا اور ان کو معلوم ہوا، تو مسعود خان کے پاس وہ کہلا بھیجے کہ آپ کے مرشد یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ بھی کریے کہ آپ اپنے مرشد کو یہاں پر روک لیجئے۔ تو حاضرین، غازی الدین خان نے مسعود خان کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ تمہارے مرشد یہاں سے جا رہے ہیں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسعود خان نے کہا کہ جب تک میں یہاں حاکم تھا وہ کبھی میرے گھر تشریف نہ لائے۔ یعنی حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ جب شہر میں تشریف لائے، جب اس وقت کچھ دنوں کے لیے مسعود خان کے مکان میں رہے، اس کے بعد آپ نے اپنا علیحدہ ٹھکانہ بنایا۔ حضرت اپنی دنیا سے کنارہ کشی میں مشہور ہیں، اسی لیے آپ
حاکموں کی حویلیوں میں، بادشاہوں کے محلات میں رہنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور عالیشان مکانات میں رہائش وغیرہ آپ کو پسندیدہ نہیں تھی۔ چنانچہ مسعود خان نے یہ کہا کہ وہ میرے مکان میں نہیں رہے میرے رہنے تک، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں یا پھر آپ سے ملاقات کریں؟ تو غازی الدین خان نے کہا کہ مسعود خان تم ہماری جانب سے جاؤ اور حضرت کو ہم سے ملاقات کے لیے راضی کرو، انشاءاللہ تعالی میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ بہرحال مسعود خان نے یہ کہا۔ مسعود خان حضرت کی خدمت میں، حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں غازی الدین خان کے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو شہر میں رہنے کی گزارش کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے عذر کیا اور فرمایا کہ فقیر اس سے طلب دنیا کا ارادہ نہیں رکھتا اور وہ مجھ سے طالب عقبہ نہیں۔ حاضرین، حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات غور کرنے کے ہیں اور بار بار سن کر پڑھ کر عقیدت اور محبت، دوستی اور تعلق کی بنیاد کیا ہوتی ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ طلب دنیا کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے طلب دنیا کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایسی نیت ہے کہ جس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے، چاہے وہ حاصل ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس کے برخلاف حضرت دوسرا جملہ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے طالب عقبہ نہیں، یعنی اگر کوئی کسی سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، دوستی رکھنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقصد آخرت کی طلب، مولا کی طلب اور دین کی طلب ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی طلب کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھیں۔ تو بہرحال الفت و محبت، دوستی اور تعلق اور رشتہ داریوں کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے، حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں طرفین کی ملاقات سے کیا فائدہ۔ مسعود خان نے بہت التماس کی مگر حضرت نے ملاقات کا کوئی ارادہ ظاہر نہ فرمایا، وہ نامراد واپس لوٹ گئے۔ تو مسعود خان نے پھر دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت کہ آپ اگر اس سے ملاقات فرمائیں گے تو میں آپ کے اس غلام کے لیے فائدہ ہوگا، یعنی میری خاطر آپ ان سے ملاقات کیجیے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا میری ملاقات سے اگر تمہارا کام نکل سکتا ہے تو کوئی مذاقہ نہیں، لہٰذا غازی الدین خان سے ملاقات کے لیے مسعود خان نے حضرت کو راضی کر لیا۔ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں غازی الدین خان فیروز جنگ جن کا لقب تھا وہ آئے اور ملاقات کی، پھر سفارش کی کہ حضرت آپ شہزادے اعظم شاہ سے ملاقات کیجئے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے بہرحال اس بارے میں انکار کیا اور غازی الدین خان یہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے آپ حضرت یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، میری یہ عرض ہے کہ آپ کے قدوم مجیب برکت ہیں، آپ جہاں چاہے رونق افروز ہو سکتے ہیں۔ مسعود خان نے کہا کہ حضرت میرا مکان سکونت کے لائق ہے، میں نے اسے بادشاہ سے رقم دے کر خرید لیا ہے اور وہ سرکاری ملک نہیں۔ تو اس پر حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر فقیر ہے اور تمہارا گھر امراء کا ہے، یعنی امیروں کا، بادشاہوں کا اور سلاطین کا ہے، اگر میں آج وہاں سکونت اختیار کر لوں تو کل کوئی دوسرا شخص مجھ سے لے لے گا۔ مسعود خان نے پھر عرض کیا کہ حضرت میرا مکان بادشاہی انعام کی طرح نہیں ہے، میں نے اس کے عوض لاکھوں روپیے سلطان کو دے کر اسے اپنی ملک میں لے لیا ہے، وہاں کے حاکم کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو غازی الدین خان نے کہا کہ اگر حضرت قبول فرمائیں تو میں گھر کی سند پر، یعنی اس کے جو کاغذات ہوتے ہیں اس پر ملکیت، آپ کی ملکیت کے لیے قاضی کی تحریر اور مسعود خان کی تحریر اور خود اپنی تحریر بھی ثبت کر دوں گا۔ یہ سارے گزارشوں پر حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سکونت اختیار کی اور اسی وقت مسعود خان نے سند پر پہلے اپنی مہر ثبت کی، پھر اس کے بعد قاضی اور غازی الدین خان موصوف کی مہریں ہوئی۔
بہرحال حاضرین کرام، غازی الدین خان شہزادہ آدم خان کے جو وزیر تھے، ان کی گزارشوں پر اور مسعود خان کی گزارش پر حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ ادھونی کے قلعہ سے متصل شہر کے باہر اپنی سکونت کو پسند فرمایا اور وہیں رہنے لگے۔ غالباً آج آپ کا مزار انور جس مقام پر ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت سکونت اختیار فرمائے تھے مسعود خان کی سلطنت ختم ہونے کے بعد اور ان کی وزارت ختم ہونے کے بعد۔ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک ادھونی میں موجود ہے، حضرت سید شاہ عبداللطیف لاہوری علیہ رحمۃ و رضوان کے آپ چوتھے شہزادے ہیں۔ ولایت اور باطنی علوم میں آپ نہایت کمال اور بلندی رکھا کرتے تھے۔ حضرت سے شاہان وقت، گورنر وغیرہ دیگر لوگ بھی عقیدت رکھا کرتے تھے، اور علماء، اولیاء، صلحاء، عوام آپ کی بے انتہا عقیدت مند گزری ہے۔ حضرت دراصل علم و حکمت کے چشمے بہاتے، تو ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے سخاوت اور مہربانی کے دریا بھی بہایا کرتے تھے۔ چنانچہ ملک دکن حیدرآباد میں جو سلطنت آصفیہ قائم ہوئی، تو ملک دکن کی سلطنت آصفیہ، جسے نظام الملک جس کے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، اس پر بھی حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص عنایت اور خاص دعائیں رہی ہیں۔ چنانچہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، غازی الدین خان فیروز جنگ، جس کا تذکرہ اس سے پہلے حضرت کی حیات طیبہ میں گزر چکا ہے، اور حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اعظم شاہ غازی الدین خان کے توسل سے حضرت کی خدمت میں حاضری دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت نے کسی امیر کبیر سے ملاقات کو پسند نہیں فرمایا، اور امراء، حکماء وغیرہ سے آپ دوری رکھنا پسند فرمایا کرتے تھے، چونکہ فقیر اللہ ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہیں، اور اولیاء کرام کے یہ خاص صفات ہوتے ہیں کہ وہ اہل دنیا اور دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ اہل دنیا اور دنیا سے تعلقات کی وجہ سے تعلق باللہ میں بڑا فرق واقع ہوتا ہے، اور غبار، کدورت دنیا کی ان کے اذکار اور عبادات میں خلل انداز ہوتی ہے۔ تو بہرحال غازی الدین خان فیروز جنگ نے ایک مرتبہ اپنے فرزند نظام الملک کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نظام الملک کی عمر 7 سال تھی۔ تو حضرت شاہ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عمر میں مجھے یہ لڑکا عطا فرمایا ہے، اور یہ میرے لیے عصائے نابینا کی طرح ہے، چنانچہ حضرت اس کے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ تو حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صاحب نصیب و فتح یاب ہیں، یعنی ان کی قسمت اچھی ہے اور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الملک آصف جاہ کو اپنے قریب طلب فرما کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اور اپنے فرزندوں کی طرح ان سے محبت سے پیش آئے، اور ان کے پیٹھ پر، جبکہ ان کی عمر 7 سال تھی، ان کے پیٹھ پر 70 مرتبہ یا فتاح تحریر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ غازی الدین خان، یہ تمہارا لڑکا میرا فرزند ہے، انشاءاللہ یہ ہر جگہ مظفر، کامیاب اور منصور ہوگا، اور کسی بھی میدان میں کبھی شکست نہیں کھائے گا، اور طویل عمر بھی پائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو، خاطر جمع رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کامیابیاں، نعمتیں تمہارے فرزند کو عطا فرمائے گا۔ آپ کی سیرت میں لکھا جاتا ہے کہ جیسا کہ حضرت شاہ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے
شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان جس طرح فرمایا، اسی طرح نظام الملک آصف جاہ اول نے 70 مقامات پر، 70 جگہ پر، میدانوں میں، جنگوں میں، دیگر مقامات پر کامیابی اور نصرت پائی۔ اور حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الملک آصف جاہ کو اور غازی الدین خان کو خاص طور پر وہ اوراد کی اجازت عطا فرمائی تھی جو خاص طور پر قرب الہی کے لیے ایک بڑا عظیم ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، جس کو حزب البحر اور حزب العدم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لکھا جاتا ہے آپ کی سیرت کی کتابوں میں کہ حزب البحر، حزب الکبیر اور حزب اعظم آپ نے ان کو عطا فرمائی، اور آصف جاہ، آخری آصف جاہ یعنی غالباً میر عثمان علی خان صاحب تک وہ اجازت پہنچتی رہی۔ اور بعض عمر یافتہ قدیم بزرگوں سے جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ بعض قدیم بزرگوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آصف جاہ نے بلا واسطہ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ سے اسماء حسنہ، اسماء الہی کی اجازت حاصل کی تھی۔ حاضرین، یہ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے دربار میں عمرا حکما بھی آتے تو آپ ان کو صرف دنیا کی نعمتیں ہی نہیں بلکہ انہیں خالص دیندار بھی بناتے اور قرب الہی کے راستے بھی انہیں دیتے۔ اس طرح وہ امیر و کبیر رہتے ہوئے بھی قرب الہی کے منازل طے کیا کرتے تھے اور سلوک طے کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی خاص شان ہوتی ہے۔ حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اگر آج بھی لوگ اس نیت سے حاضری دیں کہ حضرت جس طرح قرب الہی پائے ہیں، اپنے قرب کی لذتوں میں سے کچھ لذتیں ہم زائرین کو بھی عطا فرمائیں، اس نیت کے ساتھ میں اگر لوگ زیارت کریں تو یقیناً ان کے لیے بڑی برکتیں دنیا، قبر میں، دنیا میں، حشر میں ضرور ملیں گی۔ ناظرین و سامعین، غازی الدین خان جو حضرت سے بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے، ان کا عالمگیر علیہ رحمت سے اور ان کے شہزادے اعظم شاہ سے بہت گہرے تعلقات تھے۔ تو اسی تعلقات کی بنیاد پر ان کی ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمہ اپنی افواج لے کر کئی ممالک کو تسخیر کرتے ہوئے جب ملک دکن کے سرحد میں آئے تو ان سے غازی الدین خان سے ملاقات بھی ہوئی، اور بادشاہ سے ملاقات کے وقت میں انہوں نے تمام عجائب و غرائب ان کے سامنے پیش کیے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور آپ کے کمالات جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے، اور دنیا سے دوری، کنارہ کشی، درویشی کی اعلیٰ ترین کیفیت کا بھی ذکر کیا۔ لکھا جاتا ہے یہ سن کر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کی ملاقات کا بہت شوق ہوا۔ غازی الدین خان نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، یہ درویش عام درویشوں کی طرح نہیں ہے، یہ مستغنی المزاج ہیں۔ ان کا مزاج ایسا ہے کہ یہ دنیا اور عمرا حکما سے کوئی توقع نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کی طرف کبھی مائل رہتے ہیں، اور قوت ولایت میں کمال درجے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جہاں پناہ آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ اور اعظم شاہ نے جو کیفیت ظاہر کی تھی کہ ملاقات کے لیے، تو حضرت نے ان سے ملاقات کا ذکر نہیں فرمایا اور ملاقات کی اجازت نہیں دی تھی، اس کا بھی تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند لوگوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ حضرت کے پاس جاؤ، ان کی تصویر بنا لاؤ۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے۔ تو تصویر سے مراد اس زمانے میں جو قلمی تصویر لکھا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے، شاید وہ مراد ہے۔
تو وہ بنا لاؤ۔ چنانچہ جب آپ کی قلمی تصویر اس زمانے میں جو بنائی گئی تھی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کی گئی، تو انہوں نے اس کو دیر تک دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ واقعی یہ شیخ بڑے کمال والے ہیں اور پرغضب ہیں، لہٰذا ان سے ملاقات کا ارادہ آپ نے ترک کر دیا اور غائبانہ محبت رکھی، اور البتہ حضرت کی خدمت میں اپنے استقامت کے لیے استمداد بھی کیا کرتے تھے اور گزارشیں بھی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے ہیں، تو 4 صاحبزادوں کو آپ نے اپنی تربیت میں رکھا اور کمالات تک پہنچایا، قرب الہی کی منزلیں طے کرائی اور راہ سلوک طے کرایا، لیکن آپ نے ان اپنے شہزادوں کو اپنی خلافت نہیں عطا فرمائی۔ اس کے متعلق یہ تفصیل جو خلافت وغیرہ کے بارے میں ہے، آگے تفصیل میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ حضرت غلام علی، سید غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، اور اسی طرح محبوب ذی المنن اور حدیقہ رحمانی وغیرہ، ان کتابوں میں یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر غازی الدین خان اور دیگر جو امراء مسعود خان وغیرہ ہیں، ان کو آپ نے اپنی ارادت میں داخل فرمایا تھا اور اپنے شہزادوں کو بھی ارادت میں داخل فرمایا تھا، لیکن جب خلافت کا مسئلہ آیا تو آپ نے انہیں خلافت نہیں عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر شہزادوں کو براہ راست حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت نہیں ہے، البتہ آپ کے جو خلیفہ ہیں اور مرید کامل ہیں حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی، اور سلسلہ آپ کی ارادت وہ خلافت کا آج تک جو جاری ہے وہ حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ملتا ہے۔ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ جب ان لوگوں کو اپنی ارادت میں داخل فرمایا کرتے تھے تو اس زمانے کے بعض بزرگان وقت اور معاصرین بڑے بڑے اکابر ہیں، جیسے حضرت شاہ نور عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید راجی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان بزرگوں نے اپنی مجلسوں میں یہ ذکر کیا کہ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے ارادت میں لوگوں کو داخل کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے والد بزرگاں سے خلافت حاصل نہیں ہے، اور نہ آپ نے کسی اور جگہ خلافت حاصل کی ہے، تو یہ کس طرح پیری مریدی کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ان بزرگوں نے کہا کہ اس بات پر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اتنے کمال درجے کے بزرگ اصول طریقت کے مطابق اور اصول بیعت و خلافت کے مطابق اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی یہ گفتگو حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی سماعت میں آئی، تو کہنے والوں نے جب یہ کہا تو آپ نے ان لوگوں سے یہ فرمایا کہ فقیر بے مقدور اپنے کمال کا مدعی نہیں ہے، لیکن اگر بالفعل ہم کو رسم خلافت اپنے پدر بزرگوار سے حاصل نہیں ہے، لیکن حضرت دستگیر عالم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت اور خلافت اویسیہ قادریہ مجھے حاصل ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی فرمائے کہ اگر میرے والد بزرگوار چاہیں تو اس وقت آپ کے مزار مبارک سے باہر اپنا دست مبارک نکال کر بھی مجھے خلافت عطا فرما سکتے ہیں، لیکن
حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت اویسیہ حاصل ہے۔ حاضرین، خلافت اویسیہ کس کو کہتے ہیں؟ دراصل تمام اولیاء کبار بزرگان دین جو ارادت و خلافت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ اصل ہے، شرط ہے، ضروری ہے کہ کسی اور کو مرید بنانے کے لیے باضابطہ خلافت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو خلافت تحریراً ہو اور شیخ کی زندگی میں ان کو حاصل ہوئی ہو۔ اگر زندگی میں حاصل نہ ہو، وصال کے بعد میں روحانی طور پر اور سری طور پر خلافت اگر دی جائے تو اس کو خلافت اویسیہ کہتے ہیں۔ لیکن اس خلافت اویسیہ کی بنیاد پر آنے والے لوگوں میں خلافت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی ارادت کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ چند ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ وہ اپنے خلافت اویسیہ کی بنیاد پر ارادت کا سلسلہ جاری رکھے ہیں۔ انہی بزرگوں میں سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے، اور اسی طرح حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ لیکن حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ صرف مخصوص لوگوں کو ارادت میں داخل فرماتے تھے، کسی کو اپنے فرزندوں کو بھی آپ نے خلافت نہیں عطا فرمائی۔ صاحب مشکات النبوہ اور صاحب لطائف اللطیف حضرت سید غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ان کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے شہزادوں کو اپنے برادر محترم حضرت سید عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روانہ فرمائے اور یہ ارشاد فرمائے اپنے شہزادوں سے کہ آپ کو اگر خلافت چاہیے تو اپنے عم محترم سے حاصل کریں۔ تو بہرحال جب یہ بات بڑھتی رہی اور لوگوں میں گفتگو اس بات کی ہوتی رہی تو حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا اور اس زمانے کے اولیاء کرام سے فرمایا کہ آپ اپنے خاص کمال درجے کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے، سلوک طے کیے ہوئے مریدین کو میرے پاس روانہ کیجئے، میں انہیں بتا دوں گا، مشاہدے میں باضابطہ بتا دوں گا کہ کس طرح حضور غوث پاک سے مجھے خلافت حاصل ہے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے آپ کی سیرت پاک میں کہ ایک مقام پر اس زمانے کے بڑے اکابر اولیاء اور ان کے مریدین بھی حاضر ہوئے۔ جتنے لوگ محفل میں حاضر تھے، حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک قول میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے چہرے پر، آنکھوں پر اپنا دست مبارک رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مشاہدہ مراقبہ کیجئے۔ چنانچہ جب یہ حضرات نے مراقبہ کیا تو مراقبے میں انہیں یہ مشاہدہ حاصل ہوا کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مزار مبارک سے برآمد ہوئے ہیں اور حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کو امامہ باندھے اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں خلافت دی اور انہیں سندل لگایا۔ یہ روایت میں باضابطہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ پھر انہیں پھول کا ہار پہنایا۔ جب یہ حضرات نے مشاہدے سے افاقہ پایا اور مراقبے سے وہ باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں وہ پھول کا ہار بھی ہے، وہ امامہ بھی ہے، اور حضرت غوث پاک کے دست پاک کے سندل کا نشان بھی آپ کے لباس پر موجود ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ آپ کو حضرت غوث پاک سے خلافت اویسیہ حاصل ہے۔ حضرت سید شاہ طاہر قادری لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری کے اکابر اولیاء ذی وقار میں سے گزرے ہیں۔ آپ کے متعلق پچھلے گفتگو میں یہ سماعت کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو باطنی اور سری خلافت عطا فرمائی، لیکن حضرت خود یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ سری خلافت اور خلافت اویسیہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و اکرام ہے۔ اپنے شہزادوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اس پر عمل نہ کرو بلکہ اپنے عم محترم یعنی حضرت سید عبداللہ شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان جو آپ کے برادر اکبر ہیں ان سے خلافت حاصل کرو۔ حاضرین، سید غلام علی علیہ رحمت و رضوان جنہوں نے 2 عظیم کتابیں تحریر فرمائی ہیں،
ان میں سے ایک آپ کی مشکات النبوہ ہے اور دوسری لطائف اللطیف ہے۔ تو اس میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں، بسند صحیح ہمارے پیشواؤں کی زبان حق ترجمان سے ہم کو یہ روایت پہنچی ہے، حکایت پہنچی ہے کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ ابھی 12 سال کے تھے کہ آپ پر عالم ملکوت کا کشف ہونے لگا، اور اکثر اوقات پاک روحوں سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، اور حضرت شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولادت کے وقت میں جو بشارت اور جو خوشخبریاں آپ کے بارے میں لوگوں کو سنائی تھی وہ سب مکمل ہوئی، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت اور خلافت اویسیہ بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ اس نعمت روحانی حاصل ہونے کے باوجود آپ نے حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بیعت نہ دی اور کسی کو خرقہ خلافت عطا نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اپنے صاحبزادوں سے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو، یہ میرا فضل و کمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم احسان ہے، اس کو تم تمسک نہ کرو، اس کو دلیل نہ بناؤ، اللہ کا فضل میرے شامل حال ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ اپنے عم بزرگوار سے بیعت حاصل کریں۔ یہ اشارہ حضرت سید شاہ عبداللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب تھا۔ لہٰذا ایک روایت کے بموجب اپنے چاروں صاحبزادوں کو جو سن شعور کو پہنچ چکے تھے ان سے یہ فرمایا، تو انہوں نے اپنے عم محترم سے بیعت حاصل کر کے دولت فیض ظاہری و باطنی حاصل کی۔ حاضرین، حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی متوکلانہ زندگی ہے۔ آپ نے کبھی کسی دنیا دار بادشاہ امیر حکیم وغیرہ ان پر کبھی کوئی تکیہ نہیں کیا، اور نہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ کیا، اور نہ ہی ان کے پاس اپنا دستے طلب دراز کیا، بلکہ اپنی ساری زندگی خالق کائنات کے ذات پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے گزاری۔ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اپنے نفس کی ریاضت میں آپ نے گزارے ہیں۔ بڑا عالی مقام آپ کا مرتبہ ہے، بہت اونچی آپ کی شان ہے۔ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آپ کا نام مبارک ہے، آپ اسم با مسمہ ہیں، آپ کا قلب طاہر، آپ کی سیرت طاہر اور آپ کی روح طاہر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا طاہر اور پاک بنایا، طہارتوں کا مرکز بنایا۔ چنانچہ اس کے باوجود آپ کے ذات پاک پر حسد کرنے والے اور آپ کی شخصیت سے جلنے والے لوگ بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ حاسدین نے آپ کو بہت ستایا اور اذیتیں دی اور تکلیفیں پہنچائی۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت کی خلافت اور مشیخت وغیرہ کا انکار بعض لوگوں نے کیا، اور آپ کے کشف و کرامات کا بھی انکار کیا، لیکن جب اس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی تو بعض سحر پیشہ حاسدوں نے فن جادوگری میں جو اپنا جواب نہ رکھتے تھے اور دوسرا لباس پہنے ہوئے رہتے تھے، یعنی ظاہری طور پر اچھا لباس، عمدہ لباس عالموں اور صوفیوں کا لباس پہنے ہوئے رہتے، مگر ان کا دل، ان کا باطن نہایت گندا تھا اور وہ جادوگر تھے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لوگوں نے جادو کیا اور آپ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ علاج جیسا جیسا بڑھتا رہا ویسے ویسے آپ کی بیماری بھی بڑھتی رہی۔ اس کا عجیب و غریب قصہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کو سننے کے لیے کان نہیں چاہیے، یعنی انسان کے دل پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لکھا جاتا ہے کہ جب صبح ہوتی اور آفتاب بلند ہونے لگتا تو آپ کا منہ کھلنے لگتا، اور سورج جیسے جیسے بلند ہوتا ویسے ویسے آپ کا منہ اتنا زیادہ کھلنے لگتا۔ دوپہر کا وقت ہونے تک، زوال تک آپ کا منہ کھلا رہتا، اور پھر سورج جیسے زوال کی طرف آتا، ڈھلنے لگتا، آہستہ آہستہ آپ کا منہ بند ہونے لگتا۔ غروب کے وقت تک گویا کہ آپ کا دہن مبارک بالکل صحیح سالم اور تندرست ہو جاتا۔ یہ کوئی مرض کی علامت نہیں تھی، اور یہ سلسلہ دراصل 1 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رویائے صادقہ دیکھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید الابدال سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی علیہ رحمت و رضوان
آپ کے پاس تشریف لائے اور بازو بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ میرے بابا، میری راحت جان، آپ کو جسمانی مرض نہیں ہے کہ اسے دوا دے کر شفا حاصل کی جائے، بلکہ فلاں شخص جو جادوگر ہے اس نے آپ پر سحر کیا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کی آمد و رفت کے مقام پر جو سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں کے نیچے ایک مورت بنا کر، آپ کی صورت کے جیسی ایک مورت بنا کر رکھی گئی ہے، اور اس میں منہ کھلا رکھنے کے لیے ببول کا کانٹا چبو دیا گیا ہے، اسی وجہ سے آپ پر یہ کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ حضرت والد گرامی حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی حیات اور رشتہ زندگی بہت دراز ہے، ان لوگوں کی شر انگیزی کی وجہ سے آپ کی حیات میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن رد سحر کی دعا ہے، حضرت شاہ لاوالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سکھائی۔ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دعا سکھائی، اور فرمایا کہ چند روز یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے بدن پر، جسم پر دم کر لیا کرو، انشاءاللہ تعالی صحت حاصل ہو جائے گی۔ تو والد بزرگوار کے حسب ہدایت حضرت شاہ حضرت قادری نے دعائے سحر جو آپ کو یاد تھی پڑھی، اور اس مورت کو نکال کر دھوبیوں کے، جہاں دھوبی پتھر کے اوپر کپڑے دھوتے ہیں اس کے نیچے چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور تائید باطنی سے، حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید باطنی کی وجہ سے حضرت کو شفا حاصل ہوئی، اور حاسد اپنے منہ گر گئے اور ان کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ جو دعا حضرت سید شاہ سید الابدال عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی، وہ دعا کے کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من شر کل ساحر وکل خلق من طرف الموارد انہا باللہ الاعلی ونفسه الذی لم یرم ید اللہ فوق ایدیہم وحجاب اللہ دون الیہم لا يدفرونہ ولا فی رداع ولا فی فطام اول اللیل وآخر النہار ومعاونتہ الکتاب العزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید ومن شر کل یابس ورطب ومن شر کل شیطان مرید ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین وصحبہ المہتدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اور دم کرنے کی وجہ سے آپ پر جو سحر کیا گیا تھا وہ باطل ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ سامعین اور حاضرین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگری اور سحر کا یہ طریقہ کار حاسدوں کی طرف سے زمانہ قدیم میں بھی جاری تھا، اور بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ پر بھی شرانگیزوں نے اس طرح کی شرانگیزی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کا مددگار ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سحر شیطانی قوت کا نام ہے، اور قرآن مجید، احادیث شریفہ کی دعائیہ کلمات، یہ اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا نام ہے۔ خالق کائنات اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت یقیناً سب سے بڑی ہے۔ شیطانی قوت کا اس قوت کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے، لہٰذا ایمان والوں کو شیطانی قوت، سحر اور جادوگری وغیرہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے دامن میں، آیات کریمہ کی رحمت کے سائے میں پناہ لینی چاہیے۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اس علالت سے پہلے آپ کی نسبت، رشتہ مناکحت کی نسبت ایک بڑے بزرگ کی شہزادی سے ہوئی تھی، جن کا نام ہے حضرت سید شاہ عبد القادر ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت میرا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سید حسین میرا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک لنگر حوض میں موجود ہے، ان کے شہزادے ہیں حضرت سید عبد القادر ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی شہزادی سے آپ کا رشتہ مناکحت طے ہوا تھا، یعنی رسم وغیرہ ہوئی تھی ان کی دوسری صاحبزادی سے، لیکن حضرت کی اس علالت کی خبر اور ناسازی مزاج کی خبر مشہور ہوئی
تو حضرت سید شاہ عبد القادر ملکاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا اور اس کو رد کر دیا۔ آپ کے برادر محترم حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک پرانا پل پہ موجود ہے، وہ بزرگ حضرت عبد القادر ملکاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں۔ تو ان کو جلال آیا، غصہ ہوئے اور رشتہ انکار کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے، لیکن بعد میں آپ نے بھی درگزر کر دیا۔ بہرحال حاضرین کرام، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑی جلالت شان کے مالک تھے، ہمیشہ متوکلانہ زندگی بسر فرماتے تھے، اپنے خدام سے کوئی چیز بطور نذرانہ نہیں لیتے تھے۔ خاص طور پر آپ کے عقیدت مند اگرچہ کہ شاہان وقت بھی گزرے ہیں، عمرائے وقت بھی گزرے ہیں، لیکن آپ نے اپنے خاص مرید اور خادم جو ادھونی کے گورنر تھے مسعود خان، تمام عمر مسعود خان کی آرزو رہی کہ حضرت کوئی چیز قبول فرمائے، لیکن آپ نے کبھی حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی قبول نہیں فرمایا۔ آپ کے مصارف اور خرچ تو شاہانہ تھے، لیکن یہ سب کے سب محض توکل علی اللہ کی بنیاد پر پورے ہوتے تھے۔ آپ کے مصارف اور خرچ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال اور دیگر مریدین اور ضرورت مندوں کے لیے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کے سامنے اپنی محتاجی کو ظاہر نہیں فرمایا اور نہ خود کو لوگوں کے سامنے محتاج بتایا، حتیٰ کہ کسی سے قرض بھی نہیں لیا۔ درویشانہ زندگی فتوحات غیبی سے سر انجام پاتی تھی۔ آپ کو یا آپ کی اہلیہ محترمہ ماں صاحبہ قبلہ کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ ان سے یہ ارشاد فرماتے کہ خاطر جمع رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، مسبب برحق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا۔ لکھا جاتا ہے کہ کچھ دیر نہیں گزرتی، ایک ضعیف شخص سفید ریش والے سفید داڑھی والے ایک ضعیف شخص آتے جو رجال الغیب میں سے تھے، دروازے پر آ کر دستک دیتے اور اپنے ساتھ سفید کپڑے میں لپیٹی ہوئی ایک پوٹلی لاتے، اس میں کوئی چیز باندھ کر لاتے۔ اس وقت حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی خادمہ سے فرماتے کہ جاؤ، ایک صاحب دروازے پر کھڑے ہیں، جو کچھ دیں وہ لے لو اور ان سے کوئی بات نہ کرو اور نہ یہ دریافت کرو کہ یہ کیا ہے، غیبی تحفہ ہے یا کیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کچھ دریافت نہ کرو۔ چنانچہ وہ سفید پوٹلی ان کے حوالے کر کے واپس ہو جاتے۔ اس کے بعد یہ رقم آپ اہلیہ محترمہ کو عطا فرماتے۔ اس طرح آپ کے تمام مصارف اس سے پورے ہو جاتے۔ ایک پیسہ بھی اگر باقی رہتا تو وہ بزرگ پھر دوبارہ رجال الغیب سے کوئی غیبی تحفہ یا فتوح لے کر نہیں آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارا خرچ ختم ہو گیا، بہت ساری ضرورتیں باقی تھیں۔ اہلیہ محترمہ نے آپ سے عرض کیا کہ اب کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا انتظار کرو، جیسا کہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن وقت گزرا تو سفید ریش والے بزرگ نہیں آئے اور نہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو حاضرین، حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہو نہ ہو گھر میں کوئی ایک پیسہ رہ گیا ہے۔ تلاش کروایا، تلاش کے بعد میں ایک پیسہ کسی مقام سے نکل گیا جو گھر میں گرا ہوا تھا، لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ خرچ کرنے کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور اس طرح فتوح غیبی آپ کے پاس آئی۔ حاضرین، یہ بزرگان دین کی خاص صفات ہیں اور ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ زندگی میں دنیا اور اہل دنیا سے طمع اور حرص یا پھر خواہش نہیں رکھتے کہ وہ ہماری ضرورت پوری کر دیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق جانتے ہیں اور اسی کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، خالق کائنات غیب سے ایسے انتظام فرما دیتا ہے کہ لوگوں کا گمان بھی اس طرف نہیں جاتا۔ بزرگوں کی یہ زندگی آج ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہمیں دوسروں کی جیبوں پر یا پھر لوگوں کے پیسوں پر یا ان کے کمائی پر نظر نہیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ خالق کائنات جہاں سے جو انتظام فرما دے اسے قبول کر لینے میں ہی ہمارے لیے بندگی کا اظہار ہے، اور بندے ہیں تو بندگی کا اظہار اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ حضرت اپنی متوکلانہ زندگی کے باوجود لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آتے تھے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل فرماتے تھے۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کے فیض اور آپ کے کرم کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بھی
خوشحال گزرا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص دینی خدمت کے لیے مأمور تھے مسجد وغیرہ کے کام پر۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ حضرت آپ بڑے کرم فرما ہیں، میری 2 لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں، ناقد خدا ہیں، میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ میں ان کی شادی کا انتظام کر سکوں۔ حضرت اگر آپ توجہ فرمائیں تو یقین ہے کہ ان بیچاریوں کا یہ نیک کام انجام پائے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میں جو کہوں کیا تو اس پر عمل کرے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں حضرت، آپ جو فرمائیں ارشاد فرمائیں، میں اس پر عمل کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ لکڑی کی ڈالی ہے، اسے اٹھا لے اور اپنے گھر کے ایک پاک حجرے میں داخل ہو کر نہایت طہارت سے ایک دعا آپ نے اسے بیان فرمائی، دعوت کبیر جسے کہتے ہیں، اسماء الہی اس میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اتنی دفعہ ایک تعداد بیان کر کے فرمایا اتنی دفعہ اسے پڑھنا اور اپنے اطراف ایک حصار کھینچ لینا۔ انشاءاللہ تعالی ان اسماء الہی کی تاثیر سے ایک شیر ظاہر ہوگا جو بہت ہیبت ناک ہوگا، اس سے کبھی نہ ڈرنا اور خوف و ہراس کو دل میں جگہ نہ دینا۔ یہ شیر حصار کے اندر نہیں آ سکے گا، اور جب وہ حصار کے قریب آئے تو یہ ڈالی لے کر اس کو مارنا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تیرا مقصود پورا ہو جائے گا۔ حاضرین، وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں کمزور طبیعت کا آدمی ہوں، خوف کرنے والا ہوں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ شیر آئے تو میں شیر کو مار سکوں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم پاک صاف ہو کر حصار بنا کر اپنے گھر کے ایک حجرے میں یہ دعا پڑھنا، ایک بلی آئے گی اور اسے مار دینا۔ چنانچہ آپ کے فرمانے کے مطابق وہ حصار میں ہی بیٹھا ہوا رہا تھا کہ ایک بلی آئی اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اس شخص نے اس بلی کو اپنی لکڑی سے مارا۔ جیسے مارنا تھا وہ بلی ساری کے ساری سونا بن کر ظاہر ہوئی، اور یہ کیفیت حضرت کی دیکھ کر، حضرت کی کرامت اور دعا کی تاثیر کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ وہ بلی خالص سونے کی ہو گئی ہے۔ اس کو اٹھا کر حضرت کی خدمت میں لایا اور سارا ماجرا پیش کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے لیے تیری قسمت میں اتنی ہی فراخی اور کشادگی تھی، اگر تو نہ ڈرتا تو تجھے اس سے زیادہ سونا حاصل ہو جاتا۔ بہرحال اس سونے کو فروخت کر کے اس نے اپنی لڑکیوں کی شادی کی اور خوشحال زندگی گزاری۔ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کرم رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں رہنے والے اور آپ سے گزارشیں کرنے والے لوگوں کو آپ اپنی قوت باطنی اور قوت روحانی سے اس طرح مدد فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اتنے رب کی دی ہوئی اتنی طاقت ہے، اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ خدا چاہے تو تیرا مقصود برآئے گا۔ یعنی یہ بزرگان دین اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کو، خالق کائنات کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت اور اس کے منشے کے مطابق ہر چیز دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اعظم شاہ، تو اعظم شاہ کو ایک بیماری لاحق ہوئی، تمام حکما عاجز آ گئے، کوئی علاج نہیں ہوا۔ آخر کار اعظم شاہ نے کہا کہ میں نے ہزارہ روپے خرچ کیے لیکن اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوا۔ اپنے وزیروں سے کہا کہ جمعہ کے دن جامع مسجد کے راستے میں قریب وہاں پر میرا تخت لے جا کر رکھو جس جگہ وہ لیٹا ہوا تھا، اور کہا کہ کوئی بزرگان دین اور علماء دین جو وہاں سے گزرتے ہیں ان کی کسی کی نظر پڑ جائے، اور خاص طور پر حضرت شاہ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اگر مجھ پر پڑ جائے تو ان کی کیمیا اثر نظر سے میرا مقصود حاصل ہو جائے گا اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے شاہ وقت کو، اعظم شاہ کو جامع مسجد کے دروازے کے پاس لٹا دیا گیا، اور نمازی آ رہے تھے۔ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس مسجد میں موجود تھے۔ اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ جن کے متعلق نام لکھا جاتا ہے کہ شاہ تانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کی خدمت میں آئے شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت بادشاہ وقت اعظم شاہ دروازے پر، مسجد کے دروازے کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ بیماری میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ
حضرت کے دم عیسیٰ نفس کی برکت سے شہزادہ شفا یاب ہو جائے اور ہم فقراء کی عزت ہو جائے جو در حقیقت کا نفس واحدہ ہیں۔ یعنی حضرت وہ بزرگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر اور آپ کے دست پاک میں جو شفا ہے، جو برکت ہے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ آپ اگر بادشاہ پر کرم فرما دیں، اعظم شاہ پر، تو ہماری بھی عزت ہو جائے گی۔ تو حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور ان کے الہاہ کی وجہ سے، عز کی وجہ سے حضرت شاہ اعظم شاہ کے پاس تشریف لائے اور اپنے دست مبارک اس کے سر سے پاؤں تک بدن پر پھیرا۔ جیسے آپ نے دست مبارک پھیرا، اعظم شاہ کا جسم میں جو ورم تھا، جسم سوج چکا تھا، وہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا دست مبارک متورم ہو گیا، یعنی بادشاہ کے جسم کی سوجن حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی۔ آپ نے حجام کو بلایا اور پچنا لگوایا۔ 2-3 مقامات سے آپ کے ہاتھ سے خون بہا، جیسے وہ خون بہہ گیا، آپ کے ہاتھ کا ورم اور اس کی سوجن بھی ختم ہو گئی۔ گویا کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصرف سے بادشاہ کی بیماری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر خون کے قطروں کے ذریعے اس بیماری کو دفع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال اور یہ عزت، یہ شان عطا فرمائی تھی، اور مہربانی دیکھیے ان بزرگوں کی کہ کسی مریض اور بیمار کو دیکھتے تو اس کی بیماری اپنے جسم کے کسی عضو میں منتقل فرما دیتے اور پھر اسے دفع فرما دیتے۔ یہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین ہیں جن کی یہ پاک زندگیاں ہیں۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے علمی متبحر شخصیت گزرے ہیں۔ آپ کے مکتوبات بہت سارے ہیں۔ اکثر شاہان وقت، حکماء یا علماء وغیرہ آپ کے پاس اگر کوئی مکتوب لکھ بھیجتے تو آپ اس کا جواب اشعار میں عطا فرماتے، اور جواب اشعار میں اس طرح عطا فرماتے کہ وہ اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی، دین کی نصیحتیں ہوتی، لیکن وہ مکتوب کا، یعنی خط لکھنے والوں کے خط کا جواب بھی رہتا اور اس میں نصیحتیں بھی رہتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ کی 2 کتابیں خاص طور پر بڑی مشہور ہوئی ہیں۔ علم فقہ میں آپ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ کنز النفائس نامی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں نماز کے مسائل بیان کیے ہیں، اور اس کتاب کو اردو ترجمے میں حضرت شجاع الدین علیہ رحمت و رضوان، میر شجاع الدین علیہ رحمت و رضوان، جن کا مزار مبارک عیدی بازار میں ہے، گنبد کی درگاہ جس کو کہتے ہیں، تو حضرت میر شجاع الدین رحمت اللہ علیہ نے کشف الخلاصہ کے نام سے اردو زبان میں وضو، غسل، نماز، تیمم وغیرہ کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ لکھا جاتا ہے کہ کنز النفائس فارسی میں مسائل فقہ حنفی کے مطابق حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم کلام لکھا، اور اسی کا اردو ترجمہ منظوم حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ حاضرین، آپ کی دوسری کتاب خان یغما ہے، جو فارسی لغت کی کتاب ہے، اور حل لغات میں اس کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، یعنی لغات حل کرنے کے لیے سب سے بہترین کتاب آپ کی یہ خان یغما ہے۔ آپ نے جو اشعار بیان فرمائے ان میں سے چند اشعار آپ کے گوشے گزار ہم کر رہے ہیں۔ عالمگیر بادشاہ کے لیے کچھ اشعار آپ نے ایسے لکھے ہیں: اے امیر کبیر عالمگیر، صاحب عقل و رائے پر تدبیر، دل طاہر ز لطف بر بودی، کہ قدم رنجا بغیر بودی۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عالمگیر، اے بادشاہ، یہ بادشاہ عقل و سمجھ والے اور تدبیر والے ہیں۔ طاہر کے دل پر انہوں نے اپنی محبت کا نقش بٹھا لیا ہے، اگرچہ کہ وہ ملاقات بھی نہیں کیے اور قدم رنجا بھی نہیں ہوئے۔ اور حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ کلمات بیان فرمائے ہیں: قادرہ قدرت تمام ترست، وہ سزاوار خود نہ آنکھیں مراست، غیر حکم تو اے سمیع و بصیر، بے خطائیت جز خطا تدبیر۔
اور فرماتے ہیں ایک نظر کن بجانب مابین لطف کن اے الہ یوم دین، یعنی اے پروردگار تو قادر مطلق ہے، تیری قدرت مکمل ہے اور تو ہی تمام تر قدرت کا سزاوار ہے، تو سمیع ہے اور بصیر ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم خطا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار ہم پر ایک نظر فرما اپنے لطف و کرم سے قیامت کے دن۔ آپ کے من جملہ اشعار میں یہ بھی آپ نے اپنی دو تصانیف کا ذکر اپنے اشعار میں فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں بیک کنز النفائس نام کردم بترتیب نماز اتمام کردم، دیگر را خان یغما کردہ ام نام برائے نفع ہر ایک خاصہ و عام، لغات فرس و درہ چیدہ چیدہ کہ کس حلال آہارا نہ دیدہ۔ آپ نے اپنی دو کتابوں کا اس میں ذکر فرمایا اور وہ کتابیں لکھنے کا مقصد، اس کا موضوع لہو کیا ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں آپ نے ایک قصیدہ لکھا ہے فارسی زبان میں، اور بڑا پر لطف اور بے مثال قصیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی پر مشتمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زمین پر کیا ہے، آسمان پر کیا ہے، عرش پر کیا ہے، اور تمام ناموں کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ آغاز فرماتے ہیں محمد آ کے شاہ مرسلی است، رسول خاص رب العالمی است۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے شہنشاہ ہیں اور اللہ رب العالمین کے خاص رسول ہیں۔ فرماتے ہیں زمیں وش زیر پایش نہ فلک ساخت، کہیں خدام درگاہ ہیش سگے ساخت، وہ نالینش کے بر عرش بری بود، ہم دنی چتر و ہم تاج نگی بود۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین اور آسمان بنائے گئے ہیں، آپ کے قدم زمین پر ہیں اور آپ کی گزر فلک فرش پر ہے، عرش پر ہے، اور فرشتے آپ کے در کے خدام ہیں، آپ کے دو نالین شریف عرش بری پر پہنچی ہیں، اور وہ نالین کی حیثیت اور کمال یہ ہے کہ ایک تاج کی طرح ہے اور ایک وہ چھتری کی طرح ہے جو بادشاہ پر لگائی جاتی ہے سفر کے وقت میں۔ اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے القابات عطا فرمائے، گہے تاہا خطایش گاہ یاسین، مزمل گاہ خاند رافتش ببین۔ اور فرمایا گہے اورا مدثر نام کردہ، گہے کوثر بدد اکرام کردہ، گہے گفتہ رعوف است و رحیم است، گہے گفتہ رسول است و کریم است، و گفتہ کے سراج است و منیر است، ز نیک و بد بشیر است و نذیر است، لوائے حمد او چوں عالی افراشت، بہر ایک جائے دیگر نام او داشت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں کہیں یہ فرمایا کہ آپ طٰہٰ ہیں، کہیں فرمایا کہ یاسین ہیں، اور مزمل کے نام سے آپ کو یاد کیا، مدثر کے نام سے آپ کو یاد کیا، کوثر آپ کے اکرام کے لیے عطا فرمایا، رؤوف اور رحیم آپ کے نام ہیں، کہیں فرمایا کہ حضور رسول ہیں اور کریم ہیں، اور سراج بھی آپ کا نام مبارک ہے جو منیر ہے، اور نیک و بد کے لیے آپ بشیر و نذیر ہیں۔ آپ کا لوائے حمد زمین پر بہت اونچا ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ چو احمد نام وے در آسماں است، محمد در زمین ہر جا آیا است۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمانوں میں احمد ہے اور زمین کے ہر جگہ پر محمد نام آیا اور واضح ہے۔ اور فرمایا چودر تحت سرا محمود خانند، تحینت
نام وے قاسم بدانند، ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زمین کے نیچے تحت الثری میں محمود ہے، اور آپ کا نام مبارک قاسم مشہور ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مرا درا در جہنم داغ نامست، ازاں بر مومنہ دوزخ حرام است، یعنی سرکار کے نام مبارک کا اثر جس کے دل پر نقش ہو چکا ہے ایسے مومنوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ چنامش در ملک عبد الغیاس است، کہ زو شاں را امید استغاث است، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عالم ملکوت میں عبد الغیاث ہے، اور جن ہو پری ہو یا جو بھی دوسری مخلوقات ہیں ان سب کی آپ ستر پوشی فرماتے ہیں۔ آپ کا نام عبد الجبار جنوں کے پاس ہے، اور چوپائے آپ کو عبد الستار کے نام سے جانتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی طرح عرش پر آپ کا نام عبداللہ ہے، کیونکہ عبدیت دراصل آپ ہی سے مکمل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا نام عبداللہ ہے، اور کرسی الہی پر آپ کا نام عبد الرحمن لکھا ہوا ہے، لوح پر آپ کا نام مبارک عبد الغفار لکھا ہوا ہے، پل صراط جس پر سارے لوگ گزرتے ہیں اس پر آپ کا نام مبارک عبد القدیر لکھا ہوا ہے، اور میزان جس پر نامہ اعمال تولے جاتے ہیں تو میزان پر یعنی ترازو پر آپ کا نام عبد اللطیف لکھا ہوا ہے۔ آپ احمد اس لیے ہیں کہ اللہ کی مکمل تعریف فرماتے ہیں، اور محمد اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرماتا ہے۔ شد احمد چون در حمدش خدا صفت، محمد شد کے حمد وے خدا گفت۔ اور یہ بھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مرتبت ہونے کا ذکر فرمایا، خاتم الانبیاء ہونے کا، کہ چو ختم انبیاء آ سرور آمد، بجملہ مرسلاں زاں برتر آمد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسول میں سب سے برتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اور یہ بھی لکھا کہ محمد رحمت و قرآن رحمت، کجا خیزت میاں این دو زحمت۔ بڑی پیاری بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رحمت ہیں اور قرآن بھی رحمت ہیں، ان دو رحمتوں کے درمیان ہمیں کہاں زحمت ملے گی۔ اور فرمایا کہ کلامش گوید اے عاصی گمراہ، بخا لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اے گناہگار تو سن لے کہ تیرے لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ کے درجے میں ہے۔ اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرتے ہوئے یہ کلمات کہے، بباش اندر کلام حق دہن باز، درود مصطفیٰ دروں زباں ساز۔ اس کے بعد حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آپ نے اشعار میں کیا، اور اس سے پہلے خلفائے راشدین کا ذکر بڑے پیارے انداز میں آپ فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں جو قصیدہ آپ نے تحریر فرمایا، شان رسالت اس کا نام دیا گیا ہے، اس میں آپ نے خلفائے راشدین کا ذکر اس انداز میں فرمایا، اہل بیت پاک کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود حق نثار روداش باش، ز تخمی پیشتر راز تا روز میعاد، یعنی اللہ تعالیٰ کا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو قیامت تک کے لیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ببادا دم بدم تا روز محشر، تحیاتش برا صدیق اکبر۔ اور فرماتے ہیں پیا پے ہر زماں صلوات کامل، ببادا بر عمر فاروق عادل، ہمیں بادا درود از خالق جاں، بروح ہا پاش ذوالنورین عثما، تحیات خدا بیرون ز تعداد، در تاج سر شیر خدا باد۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب خوب تعریف دم بدم اس وقت سے لے کر قیامت تک نازل ہوتی رہے حضرت صدیق اکبر پر، اور مسلسل ہر زماں مکمل درود اور سلام نازل ہوتے رہے حضرت عمر فاروق عادل پر۔ اور
خالق جان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہمیشہ نازل ہوتے رہیں ذو النورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تحیات اور برکتیں نازل ہوں بے تعداد، تعداد سے زیادہ، کن پر؟ حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے تاج پر۔ پھر آپ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں: صلوات حق بروح فاطمہ بعد دمادم تابہ روز خاتمہ بعد، یعنی مسلسل اس وقت سے لے کر قیامت تک، خاتمے تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود نازل ہوتے رہے، صلوات نازل ہوتے رہے۔ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر اس طرح فرما رہے ہیں: درود از حق تعالی بعد کامل بسبتین نبی ہر لحظہ شامل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر دم بدم ہر وقت کامل درود اترتے رہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کا بھی ذکر فرمایا: ببعد از حق درود اعداد انفاس براں ام نبی حمزہ و عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سانسوں کی گنتی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے طرف سے رحمت نازل ہو۔ بود رحمت ہمیشہ ہر زماں بشور وہم شوید و عبد الرحمن، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور تمام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام صحابہ اکرام، اہل بیت، انصار اور مہاجرین وغیرہ پر درود اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اس کے بعد آپ آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں: ببادا از درود حق مکرم محی الدین قادر غوث آدم، چو نعمت اول بختم الانبیاء بود بختم اولیاء اش ختم بنمود، خداوندہ بحق عبد قادر برابر حاجت کونین طاہر۔ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ حضرت عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی دو جہاں کی حاجتیں برلا، بغفلت در خیا دیدار خود وہ شفاعت احمد مختار خودہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حضرت غوث پاک کے وسیلے سے حاصل ہو۔ ایک آپ نے اس میں عربی شعر بھی لکھا ہے: انا الملجی علی بابک عطاکا بفضلک اغننی امن سواکا، یعنی اے پروردگار میں تیرے دربار میں آیا ہوں، تیرے سوا ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دے، بکن یا رب بحق غوث آدم بریما و شہادت ختم کارم، یعنی اے پروردگار حضرت غوث آدم کے تصدق میں اے میرے رب ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرما، اور وقت اخیر شہادت یعنی کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اور اس پر ہمارا خاتمہ عطا فرما۔ ہزارہ حمد و منت مر خدارا تحیات و سلامش مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ہمارے پروردگار پر ہزاروں حمد ہوں اور اس کا احسان ہے ہم پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں سلام اور تحیات ہوں۔ حضرت شاہ طاہر قادر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کلمات ہیں۔ آپ کے اولاد امجاد میں یہ 4 شہزادوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے آپ کے 6 فرزند اور 6 صاحبزادیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند نام یہ بیان کیے جائیں تھے: حضرت سید حسین، حضرت سید محمد، حضرت سید عبد القادر، حضرت سید زاہد، حضرت سید سیف الدین، حضرت سید عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہم۔ آپ کی وفات اور آپ کے وصال مبارک کی تاریخ، صاحب مشکات النبوہ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کی وفات 22 ذوالقعدہ 1115 ہجری میں ہوئی، لیکن آپ کا عرس مبارک ماہ جمادی الاخری کی 15ویں تاریخ 16ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ 15ویں تاریخ کو سندل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حاضرین، حضرت سید شاہ طاہر قادر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فضائل، کمالات اور بلندیاں اور آپ کے مقامات ہیں جو آپ کے گوشے گزار کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت ساری تفصیلات بھی ہمیں دیگر کتابوں میں ملتی ہے۔ تاریخ شمس دکن، اس کے مؤلف ہیں مرتب سید شاہ مرتضیٰ حسنی قادری۔ یہ حضرت ابو الحسن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں سے آتے ہیں، جن کا مزار مبارک بیجاپور میں ہے۔ انہوں نے
حضرت سید شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور غوث پاک کے اولاد امجاد میں سے ہیں، ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ بیجاپوری کے اولاد میں سے ہیں، ان کے تذکرے پر کتاب لکھی ہے، قریب وہ 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک مقام پر صفحہ 130 میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید شاہ طاہر قادری ادھونی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب شمس الحق والدین کے نام بھیجا گیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ جب حضرت شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور سے سندھنور تشریف لائے، آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی، اور حضرت سید شاہ طاہر قادری جو بحر العلوم ہیں ادھونی میں قیام فرما ہے، حضرت سید شاہ عبداللطیف قادری لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب سن کر حضرت شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے اور ایک رباعی بطور دعوت نامہ لکھ کر روانہ کیا۔ تو فارسی زبان میں وہ رباعی یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور لکھتے ہیں کہ شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریر کا جواب اشعار کی شکل میں، نظم کی شکل میں ان کو دیا، لیکن وہ ادھونی نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کلام پیش کیا ہے اور حضرت کا تذکرہ وغیرہ پیش کیا ہے اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، حضرت کا فیض و برکت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس تذکرہ پاک کے تصدق میں ہماری بخشش فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔